وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. الناس کسی خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے یا عام لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ خاص لوگوں کی بات ہے، کیونکہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی. مدینہ کے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اب ہم پہلے اوریجنل معنی پڑھیں گے، پھر اس سے اپنے لیے مطلب لیں گے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہوا کرتے، وہ ہوتے کوئی نہیں مومن. تو جو مومن نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر کافر ہوتا ہے. یہ کفر کون سا کفر ہے؟ کہ جو صرف زبان کا اقرار ہے اور دل کا انکار ہے، یہ کفر نفاق. تو یہ لوگ کون ہوئے؟ منافق، جن کے دل میں کچھ ہے، جن کی زبان پر کچھ اور ہے. ان کے دل اور زبان ہم آہنگ نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں، کیونکہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہوتا. ایمان کے لیے شرط ہے سب سے پہلے دل کا یقین. اور اپنے اس حرکت سے کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی بظاہر کلمہ پڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی جو سچے مومن ہیں. یہ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کو کیوں دھوکہ دے رہے تھے؟ یہ صورتحال اس وقت پیش آئی تھی جب اسلام کو کامیابی نصیب ہونے لگی. تو لوگوں نے اس بات میں اپنا فائدہ سمجھا کہ ہم بھی مسلمان کہلائیں، یعنی ایک فیشن کے طور پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسی میں ہماری بڑائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر کچھ قبائل تھے، اوس اور خزرج، بڑے بڑے دو قبیلے تھے. اس کے علاوہ کچھ یہود کے قبیلے تھے. اب یہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے یہ عرصے سے لڑائیاں لڑتے آ رہے تھے. تو آپ کے آمد سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آپس میں اتفاق کر کے ایک شخص عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مقرر کیا، اور اس کی تاج پوشی کے لیے وہ تیار ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب اس شخص کو بڑا دھچکا لگا، تو پہلے تو اس نے بڑی مخالفت کی، لیکن جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں ہوئی تھی. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان کامیاب ہو گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی ہم آہنگی یا یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ان کو یہ شو کریں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں 70 قیدی ہاتھ آئے تھے، مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. انہوں نے سوچا یہ تو اسلام لانا بڑے فائدے کی بات ہے، جو مسلمان ہیں ان میں تو بڑا مال غنیمت تقسیم ہوا ہے، چلو ہم بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ آئندہ جو جنگیں ہوں ان میں جو مال و دولت آئے وہ ہمیں بھی مل جائے. تو ان کا اسلام لانا دراصل دنیا کے مفاد کے لیے تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ مومن نہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی مومنوں کو بھی، یہ ظاہر کر کے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں دھوکہ دے سکتے مگر اپنے آپ کو. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کو دھوکہ دیں گے، نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں معاملے کی اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، وہ بال سے باریک اندر کی بات ہی نہیں ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ عمل حماقت پر مبنی ہے. کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور مسلمانوں کو بھی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو بھی خبردار کر رہے تھے کہ کون کون منافق ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ ان کو بھی نہیں دے سکتے. فی قلوبہم مرض، ان کی منافقت کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. وہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی، دنیا کی محبت کی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حق کو قبول کرنے سے 2 چیزیں روکتی ہیں، ایک انسان کا تکبر اور دوسرا دنیا کی محبت.
ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. یعنی یہ جو ایمان کا اظہار کر رہے ہیں یہ دراصل دنیا کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. اللہ رسول کی محبت انہیں ایمان کی طرف نہیں کھینچ لائی. کیا چیز کھینچ لائی ہے؟ وہ مال غنیمت کی محبت یا اسلام کے ذریعے دنیا کے اعتبار سے پہنچنے والے فائدوں کی محبت. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، یعنی ان کی منافقت میں اور اضافہ کر دیا. وہ کیسے؟ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ منافقت کے باوجود ہمیں کوئی نقصان نہیں ابھی پہنچا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، تو بڑے خوش ہوئے کہ ادھر سے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور ادھر سے اپنی مرضی بھی کر رہے ہیں. لہذا وہ اپنی منافقت میں پکے ہو گئے. فزادہم اللہ مرضا کا معنی کیا ہے؟ منافقت میں پکے ہو گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب درد دینے والا، یعنی آخرت کا. دنیا میں اگر انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا تو مت سمجھیں کہ وہ فائدے میں ہیں، وہ بڑے نقصان میں ہیں. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ ہونا، زبان سے کچھ اور کہنا، یہ جھوٹ ہوتا ہے. دل اور زبان کا ہم آہنگ نہ ہونا جھوٹ کہلاتا ہے. یعنی آپ کے دل میں کوئی بات ہے، آپ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کذب کی میں نے تعریف کیا کی ہے؟ خلاف حقیقت، خلاف واقعہ بات کہنا. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نہیں مومن. مومن ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے عذاب تیار ہے، نقصان میں ہے وہ. اور جھوٹ منافقت کی سب سے پہلی اور بڑی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں کیا بتائی تھیں؟ 4 علامتیں ہیں منافق کی. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت دی جائے خیانت کرے، جھگڑا کرے تو گالیوں پہ اتر آئے، بد اخلاق. اور اپنے اس رویے سے ظاہر کچھ باطن کچھ، ایک طرح سے وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے. اچھا، فساد کیوں ہوتا ہے اس رویے سے؟ کہ دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ظاہر کچھ کر رہے ہیں باطن کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ کرو، بگاڑ مت کرو، خدا رسول اور قرآن سے لوگوں کو برگشتہ مت کرو، فی الارض زمین میں، یا منکرات کی اشاعت کے ذریعے فساد مت کرو. قالو تو جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں نہیں ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے، ہم تو سنوارنے والے، ہم تو مصلح. یہ ایک اور بڑی مصیبت کہ انسان غلطی پر ہوتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے. اس شخص کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جو اپنی غلطی کو غلطی ماننے پر تیار ہی نہ ہو. تو ان کی بھی سب سے بڑی آفت یہ تھی کہ یہ اپنی غلطی کو مان ہی نہیں رہے تھے. جب انہیں احساس دلایا گیا کہ تم غلط کر رہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ انہم ہم المفسدون، یہ لوگ فسادی ہیں جن کا ظاہر و باطن مختلف ہے، جو اسلام کے ساتھ مکمل کمٹمنٹ نہیں رکھتے. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں احساس ہی نہیں. وَإِذَا، اور جب قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. یہ الناس دوسرے خاص لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام. آگے بھی آپ پڑھیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے. تو صحابہ کرام کا ایمان ہم سب کے لیے معیار ہے، کرائیٹیریا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی باقی مخلص مسلمان ایمان لائے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. ان کے نزدیک صحابہ کرام جو مخلص مومن تھے بے وقوف لوگ تھے. کیوں؟ انہیں وہ بے وقوف کیوں سمجھتے تھے؟ ان کے خیال میں کسی اعلی مقصد کے لیے دنیا کے مفاد کو قربان کرنا بے وقوفی تھا. اعلی مقصد کے لیے
دنیا کے مفاد کو قربان کرنا بے وقوفی تھا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بے وقوفی نہیں، یہ تو دنیا کی محبت میں مبتلا لوگوں کے نزدیک بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سراسر عقل مندی ہے، سعادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سنو انہم ہم السفہاء، وہ خود بے وقوف ہیں، خود کم عقل ہیں. کیوں؟ وہ کیوں بے وقوف ہیں کہ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے، چند دن کے فائدوں کے لیے آخرت کے بڑے بڑے فائدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آخرت کے بڑے فائدوں کو قربان کر رہے ہیں، پائیدار فائدوں کو قربان کر رہے ہیں. آخرت کے فائدوں کی دو بڑی خوبیاں ہیں، نمبر 1 بڑے فائدے ہیں، نمبر 2 پائیدار فائدے ہیں. اس کے مقابلے میں دنیا کے فائدے وہ بھی فائدے ہیں لیکن چھوٹے فائدے ہیں اور عارضی فائدے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں رکھتے. گویا ان کی منافقت کا ایک اور سبب ان کی لا علمی ہے. تو منافقت کا جہاں ایک سبب دنیا کی محبت، تو دوسرا دنیا کی محبت کا سبب حقیقت سے لا علم ہونا. ان لوگوں کا پھر طرز عمل کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ پہچان بتا رہے ہیں کہ کون ہوتے ہیں یہ. جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں، لقو ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا، تو ان کو یقین دہانی کراتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. اور یہاں شیاطین سے مراد کون ہے؟ منافقین کے سردار نمبر 1، نمبر 2 سرداران قریش، نمبر 3 سرداران یہود. یہ سب ایک ٹولہ تھے، منافق، یہود، کفار قریش. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جنگ احزاب کے موقع پہ یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے. قالو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی اہل ایمان کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دغا دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہوئے. دوسرے معنی مستہزئون کہہ کے ہم ان کو پاگل بنا رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا بعض اوقات میں نے فلاں کو بہت بے وقوف بنایا، تو یہ ایک مومن کا شعار نہیں ہوتا، مومن کی صفت نہیں ہوتی کسی کو بے وقوف بنانا. بہرحال وہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے. اچھا اب آپ کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ مذاق اڑانا تو ایک بری بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کر دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. مثلا ایک آیت آتی ہے جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ہے. تو کیا بدلہ لینا برائی ہے؟ نہیں، اسلوب زبان ہے. ہمارے اردو میں ایسا نہیں ہے، اس لیے ہمیں ذرا انوکھی بات لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ استہزاء دراصل استہزاء اس سینس میں نہیں، بلکہ ان کے عمل کی سزا ہے، ایک طرح سے ان کے اس فعل کی سزا. جیسے آتا نا یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن ان کے عمل کا بدلہ، ان کے کیے کی مار ان پہ مراد یہ ہے. اور قیامت کے دن تو واقعی ان سے استہزاء ہوگا. یعنی اگر ہم اس کو حقیقی معنوں میں لے لیں تو پھر قیامت کے دن دوسرا معنی اس کا یہ بنے گا. قیامت کے دن کیا استہزاء ہوگا ان کے ساتھ؟ ہوگا یہ کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ جب چلیں گے تو ابتدا میں روشنی ہوگی، یعنی میدان حشر میں اہل ایمان آگے نکل جائیں گے اپنی روشنی کے ساتھ اور منافق وہیں رہ جائیں گے. سورۃ الحدید میں آتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے. تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا
اہل ایمان روشنی کے ساتھ ہوں گے، آگے بڑھ جائیں گے. منافقین کو پہلے روشنی دی جائے گی، بعد میں ان کی روشنی آف کر دی جائے گی، اور یہ ایک طرح سے مذاق کیا جائے گا ان کے ساتھ. اور پھر یہ ایمان والوں کو پکار پکار کے کہیں گے لاؤ ہمیں بھی روشنی دو. انہیں کہیں گے چلو واپس جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں روشنی تلاش کرو، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، امیدوں میں ڈالا، انتظار میں شک کیا، تم نے اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھا. تربصتم ورتبتم وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اور چکا چوند نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ بھی مذاق کرے گا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے دروازے پہ جب پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، یکایک وہ پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں تم اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے. وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ان کی رسیاں دراز کر رہا ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا اس کی رسی دراز کرنا. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، وہ جو اللہ کی حدود پار کرتے ہیں، توڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہ جو سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. کرو جو کرنا چاہتے ہو، کرتے جاؤ. یعنی ان کو جو پکڑا نہیں جا رہا، ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ اتنا ہی فریب کر رہے ہیں تو انہیں پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دراصل ڈھیل دے رہا ہے. یاد رکھیے یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں انسان اپنی صلاحیتوں کو جس کام کے لیے لگانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دے گا. کوئی اوپر جانا چاہتا ہے تو ادھر اوپر چلا جائے، نیچے گرنا چاہتا تو گرے. یہ جو آزادی ہمیں دی گئی نا انسان کو، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور یہ اللہ نے قانون بنایا کہ میں برا کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑوں گا، فوراً پکڑ کے سزا دے ڈالوں، نہیں. یا مہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، گمراہی میں حیران ہیں، انہیں منزل نہیں ملتی، انہیں پتہ نہیں چلتا. کیونکہ نفس کا بندہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے میرا فائدہ کس میں، اور پھر صرف اس چیز کے پیچھے پھرتا ہے. جبکہ اللہ کو اپنا معبود بنانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو کچھ کرے اس کی ساری کوشش ایک نقطے پہ مرکوز ہو جائے کہ یہ کرنا ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. اس کے لیے کچھ آتا ہے تو آئے، جاتا ہے تو جائے، کچھ ہوتا ہے وہ پھر انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی تھی بات کہ اس زمانے کے منافقین کا یہ طرز عمل تھا. آج ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور آخرت کے بارے میں کوئی شک ہو، اور ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ چونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، یا ہمیں اپنے مسلمان ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں، زبان سے اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمیں یہ بولنا سکھا دیا گیا اور ہم بول رہے ہیں. دل کا شعور اور احساس اور یقین کچھ بھی ساتھ شامل نہیں. تو اس شعور کو بیدار کریں کہ نہیں، ہم اس لیے نہیں صرف مسلمان کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، یا ہمیں مسلمان ہونے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم اپنے پورے احساس اور یقین سے مسلمان ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نفاق کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے کفر کی قسمیں تھی نا، ایسے نفاق کی بھی قسمیں ہیں. ایک ہے اعتقادی منافق. یہ آیات ہے نا، اس میں اعتقادی منافقوں کی بات کی جا رہی، اور اشارہ ہے مدینہ کے اندر پائے جانے والے منافقوں کی طرف. عموماً ہمارے مسلمانوں میں ایک ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ جب کسی شخص کے اندر دوغلا پن دیکھتے تو کہتے ہیں یہ منافق ہے، فوراً فتویٰ دے دیتے. کرتے نا ایسے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. فوراً فتوے نہ دیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اعتقادی منافق کافر ہوتا ہے. اعتقادی منافق کافر ہوتا ہے. کفر النفاق جو پہلے میں نے بتایا یہ وہی ہے. لیکن یہ جو عملی منافق ہوتا ہے نا، عملی منافقت، یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی. یہ عملی منافقت کا شکار مسلمان ہوتے ہیں. دراصل ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک؟ اب آپ دیکھیں کہ عملی منافقت بھی انسان کو بڑا نقصان دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر 4 باتیں پکا منافق ہے، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے. اگر ایک چیز بھی رہ گئی تو اتنا ہی منافقت کا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقت سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہ تھی. حدیث میں آتا ہے کہ تجدون شر الناس ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. بخاری کی روایت ہے. مطلب ہے تم قیامت کے دن سب سے بدترین انسان اس کو پاؤ گے جو 2 چہروں والا ہے. کچھ لوگوں کے پاس کسی حلیے میں جاتا ہے، کسی کے پاس کسی حلیے میں جاتا ہے، یعنی ڈبل فیس جسے کہہ سکتے ہیں آپ. کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ اور کرتا ہے.
کہیں اپنی پرائرٹیز کچھ بتاتا ہے، کہیں کچھ اور بتاتا ہے. تو یہ بدترین منافقت ہے، منافقت کا بدترین حصہ.